पिछली गुफ्तगू के आखिर में हमने एक सवाल छोड़ा था। अगर मैं एक लम्हे के लिए अपना किरदार उतार दूं तो नीचे क्या बचेगा। आज हम इस सवाल के एक और पहलू की तरफ बढ़ते हैं और ये पहलू है, अगर हमारी असल ज़ात इतनी दबी हुई है तो हमें ये एहसास क्यों नहीं होता। हम रोज़ आईने में देखते हैं, हम समझते हैं कि हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर ये नींद इतनी गहरी महसूस नहीं होती। इसका जवाब गौरजीफ के सबसे दिलचस्प और ईमानदारी से कहूँ तो सबसे तकलीफ दे तस्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स में से एक में छुपा है। उसे गौरजीफ बफर्स कहता है। अब हम देखते हैं कि बफर्स क्या हैं। लफ्ज बफर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो दो चीजों के दरमियान झटके को जज़ब कर ले, टकराव को नरम कर दे। जैसे रेलगाड़ी के डब्बों के दरमियान लगा हुआ स्प्रिंग जो टक्कर लगने पर झटका महसूस नहीं होने देता। गौरजीफ कहता है, इंसान की नफ्सियात में भी ऐसे ही नफ्सियाती बफर्स मौजूद हैं, यानी वो अंदरूनी रुकावटें जो झटका जज्ब करने की सलाहियत रखती हैं, या वो अंदरूनी रुकावटें जो दीवार का काम देती हैं। इनका काम यह है कि जब हमारे अंदर दो मुतजाद चीज़ें टकराएं, मसलन मेरा अमल और मेरा दावा, या मेरी ख्वाहिश और मेरा असूल, तो बफर इस टकराव को महसूस नहीं होने देता। बफर हमें अंदरूनी तजाद की तकलीफ से, सफरिंग से बचा लेता है। सुनने में तो ये अच्छी चीज लगती है, कौन तकलीफ चाहता है, मगर यहां गौरजीफ एक बहुत गहरी बात कहता है। बफर दरअसल हमें खुद को साफ साफ देखने से रोकते हैं। ये हमें सुकून तो देते हैं, मगर झूठा सुकून। ये हमें अपने तजादात से बचाते हैं, मगर इसी वजह से हम कभी बदलते नहीं, क्योंकि बदलने के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए पहले अपने तजाद को, अपने कंट्राडिक्शन को महसूस करना ज़रूरी है। इसको हम एक आम मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक बाप जो अपने बच्चों को हमेशा कहता है, झूठ मत बोलो, ईमानदारी सबसे बड़ी खूबी है। यही बाप दफ्तर में अपने बॉस से या अपने कुलीग्स से या दुकानदार से या टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में बेधड़क झूठ बोलता है। अगर आप उससे पूछें, आपने भी झूठ बोला, तो वो शायद हैरान होकर कहे,
نہیں یار، نہیں دوست، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو مجبوری تھی، وہ تو کاروباری بات تھی۔ اب آپ یہاں دیکھیں کیا ہوا۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وہ اصول جو وہ بچوں کو سکھاتا ہے، دوسرا وہ عمل جو وہ خود کرتا ہے۔ یہ دونوں سیدھا سیدھا ٹکراتے ہیں۔ بفر نے ٹکراؤ تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اسی لیے وہ کوئی منافقت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک خانہ ہے جہاں وہ ایماندار باپ ہے، اور ایک بالکل الگ خانہ ہے جہاں وہ دفتر میں جھوٹا آدمی ہے، اور یہ دونوں خانے کبھی آپس میں بات نہیں کرتے۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں یا اپنے ارد گرد ایسی کوئی مثال یاد آتی ہے؟ شاید کوئی جو مذہب کی بہت بات کرتا ہے مگر اپنے ملازمین سے بدسلوکی کرتا ہے، یا کوئی جو دوسروں کی برائی پر تنقید کرتا ہے مگر خود وہی برائی کرتے ہوئے اسے کوئی اور نام دے دیتا ہے۔ یہ کوئی جان بوجھ کر دی گئی منافقت نہیں، بلکہ یہ بفرز کا کمال ہے۔ وہ اس شخص کو اس کے ذہن میں مکمل طور پر ٹھیک اور مستقل محسوس کراتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کئی متضاد ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کیا ہمارے اپنے اندر بفرز بھی ہیں؟ اب یہاں سے بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ گورجیف کہتا ہے یہ صرف دوسرے لوگوں کی بات نہیں، یہ ہر انسان کی بات ہے، آپ کی، میری۔ سوچئے، کیا ہم سب کے اندر ایسے خانے نہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملتے؟ شاید ہم دوسروں کو وقت کے پابند رہو کا درس دیتے ہیں مگر خود اکثر دیر سے پہنچتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی معقول وجہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ شاید ہم سوشل میڈیا پر سادگی اور صبر کے بارے میں پوسٹ لگاتے ہیں، اور 2 گھنٹے بعد چھوٹی سی بات پر گھر میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہم دوسروں کی دکھاوے کی زندگی پر تنقید کرتے ہیں، اور خود اپنی ہر کامیابی کی تصویر انسٹاگرام پر لگاتے ہیں، اور اسے بس یاد کے طور پر کا نام دیتے ہیں۔ بفرز ہمارے اندر اتنے مضبوط اور اتنے ماہر ہیں کہ ہم خود کو کبھی منافق محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی معقول وجہ یا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ حالات مختلف تھے، یا میں تو مجبور تھا۔ اور یہی گورجیف کی سب سے تکلیف دہ بات ہے۔
बफर्स जितने मजबूत हों, इंसान उतना ही ज्यादा यकीन से कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूं। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होती है। अब गोरजीफ दो इस्तिलाहात हमारे सामने लाता है जो बफर से जुड़ी हैं: इंटरनल कंसिडरिंग और एक्सटर्नल कंसिडरिंग। पहले हम देखते हैं कि जो इंटरनल कंसिडरिंग है ये क्या चीज है। इंटरनल कंसिडरिंग का मतलब है अंदरूनी हिसाब किताब, यानी ये सोचते रहना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझसे कैसा सलूक हो रहा है, मुझे कितनी इज्जत मिल रही है। सोचिए कितनी बार हमारा जहन इस बात में उलझा रहता है, उसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, मेरी तारीफ क्यों नहीं हुई, जबकि मैंने इतनी मेहनत की, उसने मुझे फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे। ये सारा सोचना इंटरनल कंसीडरिंग है, यानी हमारी अंदरूनी तवानाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये इंटरनल कंसीडरिंग निगल जाता है। हम घंटों, दिनों, बल्कि कभी सालों तक एक ऐसी बात में उलझे रहते हैं जो शायद दूसरे शख्स के जहन से 5 मिनट में निकल चुकी होती है। क्या आपने कभी गौर किया, कोई छोटी सी बात किसी ने मीटिंग में आपकी ओपिनियन या राय को नज़रअंदाज कर दिया हो और आप रात को सोते वक्त भी वही सीन, वही लम्हा दोहरा रहे होते हैं, जहन में वो जुमले सोच रहे होते हैं जो काश उस वक्त कह देता। गोरजीफ कहता है ये सब इंटरनल कंसिडरिंग की अलामतें हैं और ये हमारी बहुत सारी तवानाई जो हम अपनी असल तरक्की, अपने शऊर को जगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस फजूल अंदरूनी हिसाब किताब में यानी इंटरनल कंसिडरिंग में ज़ाया हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी इस्तिलाह गोरजीफ हमें बताता है वो है एक्सटर्नल कंसिडरिंग, दूसरों का हकीकी ख्याल। अब इसके मुकाबले में गोरजीफ एक और नया तस्वुर देता है, यानी इंटरनल कंसिडरिंग के मुकाबले में एक्सटर्नल कंसिडरिंग, यानी बाहर की तरफ हकीकी तवज्जो, यानी दूसरे शख्स को, उसकी हालत को, उसकी ज़रूरत को बग़ैर अपनी ईगो के, अपनी अना के समझने की सलाहियत। ये फ़र्क कुछ यूं समझे, इंटरनल कंसिडरिंग में सवाल ये होता है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि एक्सटर्नल कंसिडरिंग में सवाल ये होता है वो इस वक्त
کیسا محسوس کر رہا ہے، اسے کیا چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کا کوئی دوست کسی مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ میں اسے کیا مشورہ دوں کہ وہ سمجھے میں کتنا سمجھدار ہوں، تو یہ انٹرنل کنسیڈرنگ ہے، یعنی یہ انٹرنل کنسیڈرنگ کی ایک نشانی ہے، دکھاوے میں لپٹا ہوا ایک فیصلہ۔ مگر اگر آپ صرف سنیں اور اس کی تکلیف کو محسوس کریں بغیر یہ سوچے کہ اس سے آپ کی کیا امیج بنے گی، تو یہ سچا ایکسٹرنل کنسیڈرنگ ہے۔ گورجیف کہتا ہے بد قسمتی سے ہماری زیادہ تر ہمدردی اور مہربانی دراصل انٹرنل کنسیڈرنگ سے آلودہ ہوتی ہے۔ ہم دوسروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا محسوس ہو یا لوگ ہمیں اچھا سمجھیں یا ہمیں شکر گزاری کی کوئی امید ہو، اور جب وہ شکر گزاری، وہ رسپیکٹ نہیں ملتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری مہربانی، ہماری سمپیتھی اصل میں کتنی خالص تھی۔ سوچئے کتنی بار ہم نے کسی کی مدد کی اور دل میں کہیں یہ توقع رکھی کہ وہ ہمیں یاد رکھے گا یا ہمارا احسان مانے گا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو کتنی جلدی وہ کمپیشن، وہ سمپیتھی، وہ مہربانی ناراضگی میں بدل گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں گورجیف کہتا ہے ایکسٹرنل کنسیڈرنگ بہت نایاب ہے، اور اسے پیدا کرنا انسان کے سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اب آئیے ان تینوں تصورات کو، یعنی بفرز، انٹرنل کنسیڈرنگ اور ایکسٹرنل کنسیڈرنگ کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک عام گھریلو منظر نامے سے یا مثال سے ہم اس تینوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ٹریفک میں کوئی گاڑی اچانک آگے آ جاتی ہے، آپ کے اندر فوراً غصہ بھڑک اٹھتا ہے، آپ ہارن بجاتے ہیں، شاید کچھ سخت الفاظ بھی نکل جاتے ہیں۔ گورجیف کے نزدیک اس پورے واقعے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پورے واقعے میں پہلے انٹرنل کنسیڈرنگ فوراً ایکٹیو ہوتی ہے، سرگرم ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کیوں کاٹا؟ اس نے اپنی گاڑی کیوں زبردستی آگے لے کے آیا؟ اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے سمجھا میں کمزور ہوں۔ یہ سب خیالات جو دراصل اس گاڑی والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاید وہ گاڑی والا ہسپتال بھاگ رہا ہو، مگر ہمارا ذہن فوراً اسے
اپنی عزت پر حملہ بنا دیتا ہے۔ پھر بفر کام کرتا ہے، ہم اپنے غصے کو مکمل طور پر جائز محسوس کرتے ہیں۔ میں نے تو ٹھیک ہی رد عمل دیا، وہ غلط تھا، اور ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم نے 5 منٹ اپنی توانائی، اپنا سکون ایک ایسی بات پر ضائع کر دیا جو اگلے چوراہے تک بھول جانی چاہیے تھی۔ اور یہاں پہ ایکسٹرنل کنسیڈرنگ، یعنی یہ سوچنا کہ شاید اس گاڑی والے کی کوئی مجبوری ہو، وہ تو کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا، یعنی جو احساس ہے ایکسٹرنل کنسیڈرنگ کا ہمارے اندر وہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگلی بار جب ایسا کچھ ہو ذرا آزمائیے، ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا یہ واقعی میری عزت پر حملہ تھا، یا میرا ذہن میکینیکل وے میں خودکار طریقے سے اس چھوٹے سے واقعے کو بڑا بنا رہا ہے؟ یہ سب سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک اہم بات واضح کرنی ضروری ہے۔ گورجیف یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو کوسنا شروع کر دیں، میں کتنا برا ہوں، میرے اندر اتنے بفرز ہیں، میں اتنا منافق ہوں۔ یہ رویہ خود بھی ایک اور طرح کی نیند ہے، منفی جذبات میں ڈوب جانا۔ گورجیف کا اصل مقصد صرف اتنا ہے، دیکھنا، واچ، بغیر فیصلے کے، بغیر خود کو سزا دیے، صرف یہ محسوس کرنا کہ بفر کام کر رہا تھا یا انٹرنل کنسیڈرنگ کام کر رہی تھی یا ایکسٹرنل کنسیڈرنگ کام کر رہی تھی۔ یہی آبزرویشن آہستہ آہستہ ان دیواروں کو، جو بفرز کی دیواریں ہیں، ان کو کمزور کر دے گی۔ جیسے ایک تاریک کمرے میں روشنی کی ایک کرن داخل ہو اور آہستہ آہستہ اندھیرا گم ہونے لگتا ہے۔ یہ تصور صرف گورجیف تک محدود نہیں ہے۔ فریڈرک نیٹشے نے بھی انسان کی اس عادت کا ذکر کیا کہ وہ اپنی کمزوریوں کو خوبصورت ناموں سے چھپاتا ہے، جسے وہ سیلف ڈسیپشن یا خود فریبی کہتا ہے۔ نیٹشے کہتا تھا کہ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں سچ کا سامنا کرے، کیونکہ ہمارا ذہن مسلسل ہمیں اپنے بارے میں خوش کن جھوٹ سناتا رہتا ہے۔ جدید نفسیات یعنی ماڈرن سائیکالوجی میں اس کے قریب ایک تصور ہے جسے ڈیفنس میکینزم کہتے ہیں، یعنی دفاعی طریقے۔ جیسے ریشنلائزیشن، کسی غلط عمل کو منطقی جواز دینا، یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو گورجیف کے بفرز کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے تضادات سے یہ بچاتے ہیں۔
فرق یہ ہے کہ جدید نفسیات ماڈرن سائیکالوجی عموماً ان ڈیفنس میکینزم کے طریقوں کو نارمل اور ضروری سمجھتی ہے، جبکہ گورجیف کہتا ہے کہ یہ ڈیفینسو میکینزم کے طریقے ہماری روحانی بیداری کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کو کمزور کرنا ختم نہیں بلکہ کمزور کرنا سیکھنا ہوگا اگر وہ واقعی جاگنا چاہتا ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ بفرز کیا ہیں۔ وہ اندرونی دیواریں جو ہمیں اپنے تضادات محسوس ہونے سے بچاتی ہیں، مگر اسی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو صاف صاف دیکھنے سے روکتی ہیں۔ ہم نے انٹرنل کنسیڈرنگ سمجھا، وہ بے شمار انرجی، توانائی جو ہم اس فکر میں ضائع کرتے ہیں کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ایکسٹرنل کنسیڈرنگ کو بھی دیکھا، جس میں دوسروں کے لیے حقیقی بے لوث توجہ جو بہت نایاب ہے، مگر جس کی طرف بڑھنا ہی اصل انسانیت کی طرف بڑھنا ہے۔